آگے سورہ مدثر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ سورہ مدثر یہ دوسری وحی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد بہت عرصے تک کوئی 5-6 مہینے دوبارہ وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد جو دوسری وحی آئی ہے وہ یہ آئی تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اس کے اندر بھی یہی بات کہی، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد آپ کی کیفیت کچھ تھوڑی سی عجیب سی ہو گئی تھی، ظاہر ہے یہ بالکل ایک نئی چیز آ گئی تھی، تھوڑے سے آپ پریشان بھی رہتے تھے۔ پھر آپ نے جبرائیل امین کو اس کی اپنی اصلی شکل میں بھی دیکھا تھا، اس سے بھی آپ کو ایک تھوڑی سی گھبراہٹ ہو گئی تھی، بخار آپ کو چڑھ گیا تھا، تو آپ لحاف لے کر نا بخار میں آپ کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیسے بخار تھا، آپ کو دیکھا جسم ٹھنڈا ہے، کپ کپا رہے ہیں آپ، تو آپ کو لحاف اوپر ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وحی بھیجی، دوسری وحی آئی کہ لحاف میں لپٹنے والے قم، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ اب آپ بیٹھے نہ لیٹے نہ، بلکہ آپ نے اب اٹھ کے رہنا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنی رب کی عظمت کو بیان کیجیے۔ لوگوں کے دلوں میں بتوں کی عظمت ہے، بتوں کی بڑائی ہے، کوئی کسی مزار والے کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی کسی بت کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی کس کو بڑا سمجھتا ہے۔ آپ اللہ کی بڑائی بیان کیجیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ وثیابک فطہر، اور دوسرا یہ کہ اب آپ کا جو مقام اور سٹیٹس ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، پاکیزہ ہونے چاہیے۔ فطہر یعنی بالکل پاک صاف کپڑے ہونے چاہیے، یعنی اس طرح نہیں کہ جس طرح وہ ملنگ ہوتے ہیں، بلکہ آپ کا جو مقام ہے اس کے مطابق آپ صاف ستھرے بھی اور پاکیزہ کپڑے پہن کے رکھیں۔ والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہیں، اب آپ بالکل صاف ستھرے رہیں تاکہ معاشرے میں آپ کو بالکل ایک الگ پہچان ہو آپ کی۔ ولا تمنن تستکثر، اور احسان کے بدلے میں کثرت کی امید رکھ کے کسی پر احسان نہ کریں، یعنی یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی پر کوئی احسان کر رہے ہیں تو یہ امید رکھ کے کسی پہ احسان نہ کریں کہ یہ آگے جواب میں مجھے اس کا ڈبل دے گا، تو یہ نہ کریں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور پھر اب آپ اٹھ کر جب معاشرے میں نکلیں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کو اذیت دی جائے گی، تکلیف ہوگی، آپ پر آوازیں کسی جائیں گی، تانے دیے جائیں گے، تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ پھر ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک چاقو چوبند ہو کر کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر 23 سال تک آپ مڑ کر بیٹھے نہیں ہیں۔ پھر آپ 23 سال تک پھر آپ نے دن رات ایک کر کے ایسی جدوجہد کی کہ وہ معاشرہ کہ جہاں پر جہالت ہی جہالت تھی، ایک تنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، پھر مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی ایمان لائے، غلاموں میں آپ کے غلام حضرت زید ایمان لائے۔ یہ وہ ابتدائی 4-5 لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، اور ابتدا میں 1-2 سال تک آپ انفرادی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ایک کے پاس گئے، اس سے اکیلے میں مل کر اس کو کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ایک بندے کو جا کر انفرادی طور پر دعوت دی، اور 3 سال تک اس طرح دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو کہا کہ اب آپ کھلے عام دعوت دیں، اب یہ چھپ کر یا انفرادی طور پر یا راتوں کو جا کر اس چیز کو بھی اب ختم کریں اور سر عام دعوت دیں۔ پھر 3 سال کے بعد آپ نے سر عام دعوت شروع کی، اور پھر اس کے بعد جو مخالفت اور اذیت کا وہ سلسلہ جو شروع ہوا، جو کئی سالوں تک جاری رہا، جس میں بائیکاٹ بھی ہوا تھی 1-2 سال تک، جو آپ کو گھاٹی کے اندر آپ کو اور آپ کی پر ایمان لانے والوں کو بند کیا گیا تھا، مکمل معاشی بائیکاٹ کر کے کھانا پینا ہر چیز بند کر دی گئی تھی، اور لوگ ہڈیوں کو جو کھا کر لوگ ہڈیاں پھینک دیتے ہیں نا، ان کو ابال کر، وہ پتوں کو ابال کر پیتے رہے۔ اتنی اذیت اور تکلیف آپ نے 2 سال تک آپ کے ایمان والوں نے گزاری۔ پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور پھر وہاں سے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ وہ آیات تھیں جن سے آپ کو کھڑا کیا گیا اور نکل کر میدان کے اندر محنت کرنے کا حکم دیا گیا۔